نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ آپ سے دین ہم تک پہنچایا ہے، چونکہ آپ اسلام کے اولین راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمدید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احادیث، اعمال کے گواہ ہیں، اور اس میں ہمیں اگر احادیث پڑھتے ہوئے صرف ایک نقطے پر غور کرنے کا موقع ملے تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ سے احادیث روایات کرنے میں، بیان کرنے میں صحابہ کرام نے جو سنا ہے اور جو عمل آپ علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہے، اگر صرف وہ بیان کر دیں تو کافی ہے، لیکن آپ نے اگر نبی علیہ السلام کی ذاتی کیفیات کو نوٹ کیا تو اسے بھی بیان کرنا امت کے لیے لازم سمجھا ہے، اسے بھی امت سے چھپایا نہیں۔ حالانکہ وہ حدیث کسی نے 10 سال کے بعد بیان کی، کسی نے 20 سال کے بعد، کسی نے 30 برس کے بعد، اپنی اپنی زندگی میں تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہ احادیث بیان کی ہیں، اور اس کی ایک دو مثالیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ موطا کے موقع پر جب آپ نے 3 امیر بنا کر بھیجے، ایک کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا، کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اسلام کا قیادت کا پرچم جعفر اٹھا لیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں۔ یہ تینوں شہید ہو گئے اور دشمن کی طرف سے بڑا پرزور حملہ ہے، تعداد بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبرائیل کے ذریعے دے دی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ زید بھی شہید ہو گئے، پھر پرچم جعفر نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور کہا کہ اب پرچم خالد بن ولید نے اٹھایا ہے، سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب حدیث مکمل ہے، یہ واقعہ بیان کر دیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ شہادتوں کی خبر بھی دے رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے جو سنا ہے وہ تو ذکر کر دیا، اور جو دیکھا ہے اس کا بیان بھی لازم سمجھا، اور کہا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سیلاب بہہ رہا تھا۔ یہ بھی بیان کرنا صحابی نے لازم سمجھا، اور یہ کمال درجے کی دیانت اور امانت ہے صحابہ کرام کی، انہوں نے امت سے یہ کیفیات بھی نہیں چھپائی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی، اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، وَأَصَبْتُ أَهْلِي فِي رمضان، میں نے روزے کی حالت میں وہ کام کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر، میرے پاس لونڈی نہیں۔ کہا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ، کہا میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، صدقہ کر دے، اس نے کہا میرے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں، میں بڑا فقیر آدمی ہوں۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں آئیں، نبی علیہ السلام نے کہا اِنَ السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ جی اللہ کے رسول، کہا لے جاؤ صدقہ کرو۔ اب کہنے لگا کہ میرے پاس یہ جو کھجوریں ہیں آپ صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں اس وادی میں مجھ سے بڑا غریب فقیر بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ، جا کے گھر میں ہی کھا لو، گھر والوں کو کھلا دو، کفارہ بھی ہو جائے گا اور یہ تمہیں کافی بھی ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب اس سے سنی اور کہا حدیث مکمل ہے،
صحابی ابو ہریرہ اتنی بھی بیان کر دیں تو کافی ہے، مسئلہ واضح ہو گیا۔ مگر صحابی رسول نے اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھا، اور یہ حدیث جتنے سالوں کے بعد بیان کی، امت سے یہ منظر بھی نہیں چھپایا۔ کہا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے رسول یہ بات سن کے مسکرائے۔ کیا یہ تبسم تھا کہ رخساروں ہونٹوں تک رہے؟ کیا سامنے والے دانت نظر آئے؟ کہا نہیں، حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی اتنا مسکرائے کہ آپ کا منہ مبارک کھلا اور پیچھے والے دانت داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ صحابی نے جو کیفیت اللہ کے رسول کی مسکراہٹ کی دیکھی، وہ بھی امت کو بیان کر دی، وہ بھی چھپایا نہیں۔ اور اس کی بڑی مثالیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بھی ہیں۔ میں طلباء سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جب احادیث پڑھیں بلوغ المرام سے لے کے بخاری شریف تک، تو نشان لگاتے چلے جائیں۔ اس میں آپ کی سواری کے اوصاف، پیچھے کون بیٹھا ہے، کبھی سواری کا لعاب میرے کندھوں پہ گر رہا ہے، کبھی صحابہ کرام آپ کے لباس کی کیفیتیں بیان کرتے ہیں۔ اس سے جو مسئلے فقہی اخذ ہوئے، امت کا بھلا ہوا، وہ تو ایک الگ باب ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام کی دیانت و امانت ملتی ہے کہ امت سے یہ باتیں بھی انہوں نے چھپانا پسند نہیں کی، کیفیات تک بیان کر دیں۔ اس سے ہمیں صحابہ کرام کی دقت نظری کے ساتھ دین اسلام کو لینا اور پھر آگے پہنچانا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ان نکات پہ غور کریں، ان کے بارے میں قدر دلوں میں بڑھتی ہے۔ جہاں بھی وہ لیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ آخرت میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔